أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 سے. الحمدللہ ہمارے 6 احکام پورے ہوئے فطرت کے اللہ نے 6 احکام ارشاد فرمائے، یعنی جن کا تعلق حقوق فطریہ سے ہے، اور یہ احکام الاحکام الجدلیہ کی پہلی قسم تھی، یعنی لڑائی جھگڑے والے امور میں پہلی قسم تم نے فطرت پر عمل کرنا ہے. تو فطرت کے 6 احکام بیان ہوئے. اب اس کے اختتام پر فطرت والے لوگ، فطرت سلیمہ اور فطرت خبیثہ والے لوگوں کا تذکرہ ہوا، یعنی فسادی کون ہیں اور صحیح سلیم فطرت والے لوگ کون ہیں. تو اب پہلے جو ہے ذکر اوصاف المجادل المفسد. مجادل کا لفظ اس لیے لکھوا ہے کیونکہ مضمون کا عنوان یہی چل رہا ہے الاحکام الجدلیہ میں. سب سے بڑا خبیث الفطرت کون ہے؟ وہ مجادل ہے جو لڑائی کرتا ہے دین حنیف والے لوگوں کے ساتھ اور فساد کرتا ہے اللہ کی زمین پر اور کہتا اپنے آپ کو اصلاح پسند ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ میں آپ نے لکھنا ہے ذکر اوصاف المجادل المفسد صاحب الفطرت الخبیثہ، یعنی خبیث فطرت کا جو مالک ہے. تو اس کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کا تذکرہ یہاں سے ہوگا، لیکن آپ نے 2 نکتے اسپیشل اور ربط کے لحاظ سے یاد رکھنے ہیں. کس آیت کا ربط لگ رہا ہے باعتبار احکام کے. پیچھے جو احکام 6 ذکر ہوئے، 6 احکام، اس اعتبار سے اس کا ربط یہ ہے کہ جس طرح 6 احکام کا تذکرہ ہوا، اسی طرح اس خبیث الفطرت آدمی کے 6 باتیں یہاں موجود ہوں گی، اور سلیم الفطرت آدمی کی بھی 6 باتیں ہوں گی. جس طرح کے احکام 6 تھے، اسی طرح ان کی باتیں بھی 6 ذکر کر کے احکام پر مرتب کیا کہ یہ کس طرح 6 کے 6 فطرتی احکام سے ہٹے ہوئے ہیں، اور سلیم الفطرت والے لوگ کس طرح 6 کے 6 احکام پر مکمل پاسدار ہیں. تو یہ پہلے اعتبار سے ربط ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور دوسرا ایک ربط ہے، وہ بعد میں عرض کروں گا کیونکہ دونوں باتیں مکس ہو جائیں گی، تو اس لیے آپ کو آسانی سے یاد رکھنا ہے. یہ پہلا ربط وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. کیا لکھنا ہے آپ نے؟ باعتبار احکام فطرت کے یہ ربط یوں ہوگا کہ مرتب ہے احکام 6 پر. احکام 6 احکام تھے، تو ان 6 احکاموں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی کون سے تھے؟ تو اب ہمارا چلنا یہاں آسان ہو جائے گا. پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے وہ بھی ہے يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کہ پسند آتی ہے آپ کو اس کی بات فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کے کاموں میں. دنیا کی زندگانی کے کاموں میں اس کی بات آپ کو بڑی پسند آئے گی. یعنی دنیا کے اعتبار سے بڑا عقلمند کہلوائے گا، بڑا کاروباری، بڑا فیصلے والا، بڑے نظام والا، بڑی اتھارٹی والا اور بڑے ڈگریوں والا، بڑے گریڈ والا ہوگا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ.
اور ایک ہے پسند کرنے والا معنی یعجب کا، اور ایک ہے تعجب والا معنی کہ عجیب لگے گی اس کی باتیں کہ بندہ کیسا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. یہ وصف نمبر 1 مجادل کے اوصاف، خبیث الفطرت آدمی کی اوصاف میں سے پہلی وصف وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور دوسری وصف وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر. یعنی ہر بات اس وثوق سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دینی ٹچ دیے بغیر وہ رہتا نہیں ہے. یعنی ہر بات اپنی دین سے ثابت کرنے کی نعوذ باللہ ناکام کوشش کرے گا. اور اس کی یہ وصف نمبر 3 وہ الد الخصام، اور وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہوگا. یعنی دیندار لوگوں سے جھگڑا کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار کہلوائے گا، اور دنیاوی امور میں ایسے عقل پسندی کی باتیں کرے گا کہ اگلے آدمی کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گا. تو اب یہ 3 اوصاف ذکر ہوئی ہیں، اور پیچھے احکام جو تھے ان میں سے پہلا حکم کیا تھا؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. یہ حکم تھا کہ گھروں میں آؤ دروازوں سے. کیا کہا تھا جی وہاں؟ کہ فطرتی امور کو اپناؤ، خلاف فطرت اور پرتکلف اور تکلف والی باتیں، توہم پرستیاں، ان کو چھوڑ دو. تو اس منافق کی اور خبیث الفطرت آدمی کی نشانی یہ ہے کہ فطرت سے کیسے ہٹا ہوا ہے کہ اپنی باتوں کو بڑی چکنی چوپڑی کر کے کرے گا. فطرت سے جو فطرت والی باتیں ہوتی ہیں بڑی سادہ سادہ باتیں ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو باتیں ہوں گی بڑی چکنی چوپڑی اور بڑی جو ہے اپنی باتوں کے اندر تکلف ڈال کر اگلے کو حیران کرنے کی کوشش کرے گا. تو یعنی باطونی قسم کا آدمی یہ فطرت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، یہ باطونی قسم کے لوگ ہوں گے. اور دوسری اس کی وصف تھی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. تو دوسرا حکم کیا تھا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. مجاہد وہ ہوئے سلیم الفطرت لوگوں کو تو حکم ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو. اور یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی باتوں کو بجائے اس کے لڑ کر اپنی باتوں کو دینی ٹچ دینے کی کوشش کرے گا، اور لڑے گا مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ، احکام نافذ کرنے والے لوگوں کے ساتھ لڑے گا، اور ان کو کہے گا میں تو سچا ہوں، میرے ساتھ تم کیوں لڑتے ہو؟ قتال نہ کرو میرے ساتھ، میں تو اتنا سچا ہوں. نعوذ باللہ. جھوٹی قسمیں، حلاف، مہین. سورہ قلم میں اس کو کہا گیا بڑی قسمیں اٹھانے والا، بڑا ذلیل آدمی. یعنی ہے جھوٹا اور کھائے گا قسمیں. جس طرح کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس لائن نے بڑی قسمیں کھائی تھی. قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارے ساتھ بڑی خیرخوائی کر رہا ہوں، بڑی قسمیں کھاتا تھا. وہ الد الخصام، اور ہے سخت قسم کا جھگڑالو. یہ جو ہے تیسرا حکم کون سا تھا؟ یہ اس پر مرتب ہوگا. تیسرا حکم یہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. مومن اپنے معاشرے میں استعداد دفاع کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ فطرت حق ہے کہ اپنے ملک کی ملت اسلامیہ، دولت اسلامیہ کی وہ تعمیر و ترقی میں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ حفظ ما تقدم بھی ہو اور دفاع بھی ہو. اور وہ یعنی دفاع کرنے کے لیے اپنے پیسے، تاکہ جھگڑے نہ ہوں، اپنے پیسے اور مال خرچ کریں گے. جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف اور صرف جھگڑا کرنے کے لیے ہی اپنے آپ کو پیدا سمجھتا ہے. تو کیسے یہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے؟ تو اس کو خبیث الفطرت کہا گیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ پھرے تیرے پاس سے، وَإِذَا تَوَلَّى یعنی پھرے، یعنی آپ کے پاس سے جب ہٹ کر جائے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ دوڑتا پھرے ملک میں، ملک میں دوڑتا پھرے، لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ اس میں خرابی ڈالے. یعنی اس کی صبح و شام کی سعی، کوشش لا حاصل، یہاں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے صبح و شام اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے دین کے اندر کیڑے نکال کر نعوذ باللہ فسادی ڈالو، کیڑے داخل کرو دین کے اندر نعوذ باللہ، اور دینی باتوں کو خراب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. صبح و شام ان کے جو ہے بیٹھک اٹھک کا مقصد یہ ہوگا. تو یہ چوتھا کام فطرت سلیمہ سے ہٹا ہوا خبیث الفطرت آدمی کر رہا ہے. تو
چوتھا حکم کیا تھا جس پر یہ مرتب ہو رہا ہے؟ چوتھا حکم یہ تھا اتم الحج والعمرۃ للہ. لوگوں تمہارے پاس اب وقت ہے نا تو اپنے دفاع کے لیے تیاریاں کرو، یعنی ٹریننگ جہاد، تربیت جہاد، حج جیسی عبادت کو اپنے اوپر لاگو کرو. یوں صبح و شام تمہارے صرف ہوں، یہ تمہارے شب و روز کی محنتیں ہوں، نہ یہ کہ زمین کے اندر فساد کرنے کے لیے تمہارے صبح و شام صرف ہوں. تو یہ مرتب ہوا، یعنی جب یہاں سے ہٹتا ہے تو زمین پر فساد کرتا ہے، یہ خبیث الفطرت. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرتا ہے کھیتیاں اور جانیں، یعنی لوگوں کے مال اور ان کی جانوں کا بھی دشمن ہے. یہ اس کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھو، فراڈ ہوگا، لوگوں کی کھیتیوں کو خراب کرے گا، یعنی نہیں چاہے گا کہ لوگوں کو غلہ ہوگے، زمین کو خراب اور گندے قسم کے جس طرح یہ دوائیاں دینا، یہ مومنوں کے اندر یہ وائرس پھیلانا، یہ مفسد اور فسادی لوگوں کا کام ہے. یہ ممسوخ الفطرت لوگ ہیں، اس لیے ان کو فطرت سلیمہ سے ہٹا ہوا اور خبیث الفطرت کہا گیا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا یہ ظلم در ظلم ہے. واللہ لا يحب الفساد، یہ سارے 5 امور اس کے فساد پر مبنی تھے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. لیکن ایک چھٹا کام بھی ہے جی، چھٹا حکم بھی دیکھیے اور چھٹا کام بھی دیکھیے. چھٹا حکم پہلے ذہن میں رکھ لو نا، وہ کیا تھا کہ حج کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، میدان عرفات سے فارغ ہو کر مشعر حرام کے پاس آ کر اللہ کو یاد کرو. اس پر آپ کو بتایا تھا کہ جہاد کی ٹریننگ ہے کہ شاعر اللہ کے احترام میں اپنا باقی وقت صرف کرنا ہے. اور اس کو کیا کہا جائے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جائے اللہ سے ڈر، اللہ کا احترام کر، دینی امور کا احترام کر، مسلمانوں کا احترام کر، ان کے جان و مال کی حفاظت کا باعث بن، ان کو کیوں تو خراب کرتا ہے؟ اخذته العزت بالاسم، تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور، بالاسم گناہ پر آمادہ کرتا ہے. اخذت ہو، آمادہ کرتا ہے اس کو غرور گناہ پر، یعنی جب اس کو کہا جائے اللہ سے ڈر تو غرور میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کام ویسے تو نہیں کیا، میں نے یہ کام صحیح کیا ہے، بالاسم گناہ کر کے. حالانکہ پچھلے 5 کام اس کے گناہ اور فساد اور ظلم پر مشتمل تھے. فحسبہ جہنم، 6 کام اس کے پورے ہوئے. فحسبہ جہنم، سو اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ. ولبئس المہاد، اور بے شک برا ٹھکانہ ہے. تو یہ تھے جی خبیث الفطرت آدمی، جس کے اندر 6 باتیں ایسی تھیں جو احکام فطرت کے عین خلاف تھیں. 6 احکام فطرت آپ نے پڑھے. اور اس کے بعد سلیم الفطرت آدمی، القائم علی حدود اللہ، اس کی اوصاف کا ذکر. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، اس کی حالت تو آپ نے دیکھ لی نا خبیث الفطرت کی، لیکن لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں، یعنی اپنی جان تک کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جان بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، جان بھی اللہ کو دینی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اس لیے اپنی نفس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اسے بھی بیچ دیا، لیکن کہاں جی؟ اللہ کی رضا جوئی میں. ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اللہ بھی تو اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرنے والا ہے جی. یعنی جو پھر دیکھیں نا، پیچھے ایک آدمی کے نیک آدمی کی تعریف ذکر کی تھی کہ واللہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور اس کے لیے صرف اتنا کہا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، کیونکہ اعلیٰ درجے کا آدمی تھے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں. جب عام کے ساتھ پیار کرتا ہوں تو یہ تو اتنا خاص ہے کہ اپنی بھی پرواہ اس نے نہیں کی. تو 11ویں پارے میں ذکر آئے گا سورۃ توبہ میں انشاءاللہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب انہوں نے بیچا ہے تو خرید کس نے کیا ہے؟ خریدار کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ان کی قیمت بھر نہیں سکتے. ان کے نفوس اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے طیب ہیں، اتنے سلیم الفطرت لوگ ہیں کہ ان کا خریدار صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں بھر سکتا، صرف اللہ دے سکتے ہیں. کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اعلیٰ شان ابد الآباد کے لیے غیر انتہا والی زندگی جنت والی ان کے نصیب میں کر دی.
تو اب اس کے اندر اوصاف آپ نے نوٹ کرنے ہیں. من یشری نفسہ وصف نمبر 1، مرضات اللہ وصف نمبر 2. تو یہ احکام پر مرتب ہوگی. اسی طرح جس طرح کہ خبیث الفطرت آدمی کی 6 شرارتیں یہ 6 احکام پر مرتب ہوئی تھی کہ ان کے خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ سلیم الفطرت آدمی کے، اچھی فطرت والے آدمی کے اندر بھی 6 باتیں آئیں گی جو کہ احکام فطرت کے عین مطابق ہوں گی. تو پہلا حکم فطرت کیا تھا جی؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ فطرت والے امور جو تکلف تصنع سے پاک ہوتے ہیں وہی کام کرو. تو سب سے پہلا فطرت والا زمین پر آنے والا کام یہ ہے کہ اپنی پرواہ نہیں، اپنے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ جس نے جان دی ہے، میرا جسم ہوتا تو میری مرضی چلتی، میرا جسم بھی تو اللہ کا عطا کرتا ہے. مرضات اللہ، اللہ کی رضا، یہ اس کے اندر دوسری صفت ہے. یعنی اپنے آپ کو بیچنا، دین کے اندر مگن کر دینا، اور جس کے لیے آیا ہے اسی کام کے اندر اپنی فکر کو صرف کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا کام کر کے غرور و تکبر میں نہیں، اللہ کی رضا کا سچا طالب ہوتا ہے. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ کام بڑا ہم نے اعلیٰ کر دیا تیری رحمتوں سے، اے اللہ اب درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام کو قبولیت کے شرف سے نواز. تو اللہ کی رضا جوئی میں رہتے ہیں. تو دیکھو جی دوسرا حکم کیا تھا؟ قاتلوا فی سبیل اللہ. جو قتال کرنے والا ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہے جی؟ قتال کرنے والا اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا نظر آ رہی ہوتی ہے، اس پر مرتب ہوا. اور تیسری صفت بے اعتبار حکم کے بیان کی اور ترغیب الی استکمال مدارج الفطرہ. یہ لکھ دیں یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ترغیب بھی ہے الی استکمال مدارج الفطرہ، کہ فطرت کے مدارج کو کامل کرو لوگوں، تو اس کی ترغیب بھی ہے. اور اس کے اندر تیسری وصف بھی ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اسی آدمی کی طرح ہو جس نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے بیچ ڈالا، اللہ کے احکام کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. تم بھی اے لوگو اسی طرح داخل ہو جاؤ. تو یہ اس کی وصف نمبر 3 تھی کہ دین کے اندر کامل طریقے سے داخل ہوتے ہیں. تو تیسرا حکم کون سا تھا جی؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مال کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور جو اپنے مال کو بھی، جان کو تو پہلے بھی اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے مال کو بھی جو اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، یوں سمجھو اسلام میں کامل طریقے سے داخل ہو گیا ہے. اور جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بنا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو گیا جان اور مال کے ساتھ. تو اس کے جو ہے فضائل کیا ہیں، انشاءاللہ احکام الجدلیہ کے بعد انفاق کے تذکرے آ رہے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مومنوں کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے فطرتی امور میں اتنا خیال کرنا کوئی قدم شیطان کا نہ آنے پائے، کیونکہ شیطان تمہیں دکھائے گا راہ فطرت کی نعوذ باللہ، لیکن گندے طریقے کے ساتھ. تو تم نے فطرت پر اچھے طریقے سے چلنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے اچھے کام بری نیت سے نہ کروائے، نعوذ باللہ. کیونکہ اس کے پاس جس طرح گمراہ کرنے کے ہتھیار ہیں، اسی طرح اس کے پاس گمراہ کرنے کے لیے نورانی ہتھیار بھی ہوتے ہیں. گمراہی والے اندھیرے والے ہتھیار ہیں، کچھ نورانی بھی ہیں. تو لہذا یہ چوتھی صفت بھی ہے سلیم الفطرت کی کہ وہ نہیں چلتے شیطان کے قدموں کے پیچھے، کیونکہ اپنے آپ کو بیچ دیا ہے نا جی اللہ کی راہ میں. تو یہ چوتھے حکم پر بھی مرتب ہوگی. چوتھا حکم کیا تھا جی؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. جس طرح بندہ اپنے آپ کو بیچ کر، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی دے کر 2 چادریں کفن کی طرح باندھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہنے کے لیے کہ میں کوئی کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا اللہ کا ہے. شیطان کا ایک گونا بھی کہنا نہیں ماننا، بلکہ شیطان کو مارنے کے لیے حاجی جا رہا ہوتا ہے، تو وہ رمی جمار کرتا ہے، شیطان کو مارتا ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پر مرتب ہوا، کیونکہ شیطان کے قدموں کے پیچھے بھی نہیں چلنا. شیطان وہاں جہاں سے گزر گیا ہے نا، وہاں سے گزرنا نہیں، کہنا ماننا تو درکنار. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے. خطوات شیطان کی بات ہے کہ شیطان کے قدم بہت سارے ہوں گے. شیطان اپنے اولادیں چھوڑ جاتا ہے، شیطان اپنے رسم چھوڑ جاتا ہے. لہذا کسی بھی قدم، باقی سارے دین پر بندہ چل رہا ہو تو ایک آدھ قدم شیطان اپنا اندر ڈال دے، اتنا بھی نہ کرنا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب یہ 5ویں اور 6ٹھی صفت اس آیت میں بیان ہوگی، لیکن
انداز وہی خطاب اور ترغیب والا جاری ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسلنے لگو، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں سچے احکام، فاعلموا، تو اس وقت یہ جان رکھنا، یعنی اگر پھسلنے لگو واضح دلائل آ جانے کے بعد تو پھر یہ بات صرف یاد رکھنا پھسلتے ہوئے کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور پکڑ سکتا ہے، لیکن پکڑے گا اس وقت حکیم جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ جب پھسلنے لگنا تو اس بات کو خیال کر لینا، امید تو یہ ہے کہ تم اپنے پھسلنے سے بچ جاؤ گے۔ فاعلموا، کس طرح جی پھسلنے لگنا، یہ آپ کو اگلے رابط میں بتاؤں گا کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پھسلنے سے روکا ہے، کہ دنیا دار کی طرح نہ ہو جانا، اور جس طرح دنیا دار نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو یہ پانچویں صفت بھی ہے کہ سلیم الفطرت لوگوں کی، کہ وہ پھسلتے نہیں ہیں دین کے احکام میں۔ چل تو رہا ہو، پھسل کر تھوڑا سا ادھر گر گیا اور پھر اٹھ کر سیدھا چلنے لگ گیا، نہیں، وہ پھسلتے بھی نہیں ہیں، الحمدللہ۔ تو ان کا یہ پانچویں حکم پر کیسے ترتب ہوگا، یعنی ان کے پاس استغناء کامل ہے، ان کے پاس استغناء کامل ہے۔ وہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس کو آپ نے حکم 5 پر مرتب کیا تھا جی۔ تو اس طرح کہ یہ جو خبیث الفطرت آدمی ہے نا، اس کا استغناء نہیں ہوتا، کیا جی، کہ وہ لوگوں کے مالوں اور لوگوں کی جانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ پھسلتا نہیں ہے، یہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو استغناء کامل ہوتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا کا حکم اس پر مرتب ہوا۔ اور من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تمہارے پاس صاف احکام، تو یہ چھٹی اس کی صفت ہے کہ اس کے پاس واضح احکام اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، تبھی تو نہیں پھسلتا، یعنی یہ اس کی فطرت سلیمہ والے کی چھٹی صفت ہے کہ اس کے پاس واضح کتاب اللہ کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سلیم الفطرت بننا ہے تو کتاب اللہ کے ہتھیار کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ تو یہ چھٹا حکم کیا تھا جی؟ چھٹا حکم کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو حلال و حرام کے اس کے مسائل یاد ہوں گے، کیا مسئلے حلال کے ہیں، کیا حرام کے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ فطرت سلیم تب بن سکتی ہے کہ جب اس کو واضح دلائل کا پتہ ہو، تو کتاب اللہ پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا نا جی۔ تو اب آ جائیں، یہ جی 6 احکام پورے ہوئے، اور 6 قسم کے اس کے فطرت سلیمہ کے اوصاف بھی پورے ہوئے۔ خبیث الفطرت آدمی کے بھی 6 اوصاف اور 6 خبائث، اور سلیم الفطرت آدمی کے بھی 6 اوصاف پورے ہوئے، اور ان کا ترتب بھی 6 احکام پر پورا ہوا۔ اب اس کے آخر میں ڈراوا آ رہا ہے، تخویف آ رہی ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں، یعنی دین میں داخل نہ ہونے والے، پھسلنے والے، کیا اسی کی راہ دیکھتے ہیں منافقین، خبیث الفطرت لوگ، کہ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ آوے ان پر اللہ بادلوں کے سائبان میں، اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں، یعنی اللہ کا عذاب آئے اور سائبان کی طرح جس طرح بادل ہوتے ہیں، والملائکہ، اور فرشتے ان کے پاس آئیں، وقضی الامر، اور طے ہو جائے سارا قصہ، تمام ہو جائے سارا قصہ، طے ہو جائے، کوئی بھی معنی آسانی سے کر سکتے ہیں، طے ہو جائے ان کا سارا قصہ۔ فرشتے جب آتے ہیں تو پھر خیر سے نہیں، پھر ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، خیال رکھنا اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ یہ قانون فطرت کا عین نقطہ ہے، آخری نقطہ قانون فطرت کا بیان کر دیا کہ سب کچھ جو اللہ کا ہے سب کچھ وہیں جانا ہے، تو اس فطرت کے سبق سے ہٹتے کیوں ہو؟ تو یہ جی پہلا ربط کے انداز سے بیان کیا۔ اب تو ترجمہ چونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا، اس کے ربط کا ایک دوسرا انداز بھی ہے کہ یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اصناف اربعہ کا تذکرہ بھی چل رہا ہے۔ اصناف اربعہ للناس بعد الجہاد، جہاد کے بعد لوگوں کی 4 قسم کے حالات ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو خالص دنیا دار، اور ایک وہ یعنی ہیں تو دین کا لبادہ رکھنے والے لیکن دنیا دار، دنیا کی طرف مگن رہنے والے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں اپنے دین و دنیا کی صفائی مانگتے ہیں صرف اور صرف قیام دین کے لیے۔ اور تیسرا آدمی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان پہلوں کا تذکرہ آپ نے دیکھ لیا نا، زجر بر صنف اول
اول و بشارت صنف ثانی ما اشارہ احتیاط، یہ آپ نے لکھا تھا نا پہلوں کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اب یہاں لکھنا ہے وَمِنَ النَّاسِ، یہ ربط کا دوسرا انداز ہے، اعزاز زجر بر صنف ثالث، زجر بر صنف ثالث و اعزاز صنف رابع، کہ تیسری قسم پر زجر ہے اور چوتھی قسم والے کا اعزاز اللہ نے بیان کیا۔ جس طرح وہاں اشارہ احتیاط کا تھا، یہاں اشارہ رأفت ہے، ما اشارہ رأفت، زجر بر صنف ثالث و اعزاز بر صنف رابع، ما اشارہ رأفت، کہ اشارہ ہے اللہ کی محبتوں کا، کہ اللہ فرماتے ہیں پھر جب بیچ چکے ہو نا اپنے آپ کو، دین کے بن کر رہ گئے ہو، پھر تمہیں اشارہ ہم دے رہے ہیں، پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر کام میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر طرح سے ہم تمہارا اعزاز کریں گے۔ اب یہ جو ربط ہم بیان کر رہے ہیں یہ اب مرتب ہوگا امور خمسہ، امور خمسہ پر۔ اس کے اندر کچھ امور خمسہ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ آخری حکم کے جو 5 امور تھے نا اس پر مرتب ہوں گے۔ آسانی سے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ رَدُّ الْخِصَامِ، اس پوری آیت پر مشتمل ہے ایک امر، اور وہاں پہلا امر کیا تھا؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کو اسی طرح یاد رکھنا ہے جس طرح کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، لیکن یہ چکنی چوپڑی باتیں اپنی طرف سے کرے گا اور نام اللہ کا دے گا، ٹچ دین کا رکھے گا، اس طرح نہیں آئے گا جس طرح کہ اللہ نے دین کو سکھایا ہے۔ اور دوسرا امر کیا تھا؟ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور یہاں پر دوسرا امر پچھلے حکم کا کیا تھا جی؟ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ تم اس سے پہلے ناواقف تھے، اور اس کی حالت کیا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ اسی طرح وہ گمراہ ہیں کہ وہ کرتے فساد ہیں سمجھتے اصلاح ہیں۔ تو دیکھا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، پہلے تم لوگ بھی کرتے فساد تھے سمجھتے اصلاح تھے، جس طرح کہ یہ خبیث الفطرت آدمی، منافق آدمی، یہ کرتا فساد ہے اور سمجھتا اصلاح ہے۔ جتنے بھی باطل جماعتیں، باطل قوتیں، باطل تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ اپنے امور میں سمجھ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم زمین والوں کی اصلاح کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ فساد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امر ثالث کون سا ہے جی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، کہ اپنے آپ کو جو دین اس نے بنایا ہوا ہے اسی پر اس کو بڑا غرور ہے کہ اس سے بڑا کوئی دین نہیں ہے، بس یہ طور طریقے ہمارے ہیں، یہ طور طریقے جو ہمیں سمجھ آئے ہیں، جو نظام ہم نے جاری کیا ہے، یہی سب سے اعلیٰ دین ہے۔ اور یہ مرتب ہوگا مشرکین مکہ کی اس عادت پر جو کہ امر ثالث میں بیان ہو گئی ہے پچھلے حکم کی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ مشرکین مکہ جو ہے مرضی کا حج کرتے تھے، کہتے تھے جس طرح عام لوگ جہاں سے واپس جاتے ہیں وہاں بیٹھ رہے ہیں، ہم تو مکہ کے سردار ہیں، ہم یوں نہیں کریں گے، یعنی غرور و تکبر ان کا شعار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امر نمبر 4 کون سا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہاں پر جو ہے امر نمبر 4 آیا تھا کہ کامل اصلاح والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ کامل اصلاح والے کیسے ہوتے ہیں جی؟ اس کا امر نمبر 4 کون سا آیا تھا جی؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو یوں یاد کرتے ہیں جس طرح کے یاد کرنے کا حق ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنے اللہ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ مرتب ہو رہا ہے جی اس امر پر۔ اور امر نمبر 5 کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ 5واں امر کون سا تھا؟ واذکروا اللہ فی ایام معدودۃ، جس طرح حاجی حج کے اندر جو ہے احکام پورے کرنے کے بعد آخر میں رمی جمار کرتا ہے 11/12 کو یا 11/12 اور 13 کو کمال کے ساتھ، تو اسی طرح جس طرح حج کمال کے ساتھ کرنا ہے نا، اسی طرح سارے کے سارے احکام اسلام کے پورے عمل کرنا ہے۔ اس کا اشارہ کر دیا اگر حج ناقص ہوئی تو بقیہ زندگی میں تمہارے اسلام پر چلنے کے احکام بھی بڑے سخت اور ناقص قسم کے ہو جائیں گے، لہذا اپنے حج کی ادائیگی میں خوب احتیاط کرنا،
جس طرح تمہاری حج اسی طرح پوری زندگی پر مرتب ہو جائے گی تمہاری یہ عبادت۔ تو چونکہ 5 امور ختم ہوئے، اس کے بعد 2 آیتیں آئیں۔ فَإِن زَلَلْتُم، میں نے کہا تھا اشارہ کروں گا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، یہ تحذیر عن الصنف الاول۔ اس آیت کے اندر فرمایا بچ کر رہنا پہلے قسم کے لوگوں سے، کیونکہ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے نا۔ پہلے قسم کے لوگوں سے بچ کر رہنا جو صرف دنیا دار ہیں، کیونکہ وہ پھسل جاتے ہیں دنیا کی چمک رمک کو دیکھ کر، دنیا کے راہ و رسم کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں۔ دھیان کرنا تم۔ اور هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام کے اندر تحذیر عن الصنف الثالث ہے کہ تیسرے گروہ سے بھی بچ کر رہنا، کیونکہ وہ زمین کے اندر کرتے فساد ہیں، سمجھتے اصلاح ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ پھر اللہ ان سے اپنا انتقام پورا کا پورا لے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اس لیے یہ 2 قسم کے روابط یاد رکھنا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ اللہ کریم نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں قرآن دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔